السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا مال اليتیم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشدہ واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلك خیر واحسن تأویلا۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس صورت میں کہ وہ بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور اپنے عہد وعدے کی پابندی کرو، کیونکہ عہد و وعدے کے بارے میں تم سے باز پرس ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی، پوچھا جائے گا۔ اور جب تم ماپ تول کرو تو پورا تولو، اور ترازو کو سیدھی کر لو، سیدھا کر کے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ محترم سامعین اکرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 34 اور 35 34 35 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی باذن اللہ بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، آیت نمبر 23 24 کی تلاوت، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر کے وقت ہم نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کی تھی کہ آنے والے اس آیت سے لے کر کے آنے والے 15-16 آیات تک ایسی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے جو کسی بھی انسانی اسلامی سماج و معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ایسے اخلاق ہیں، یہ ایسے اصول ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے انسان خود بھی امن و سکون میں رہتا ہے اور سماج و معاشرے میں بھی امن و سکون کا بول بالا ہوتا ہے۔ دیکھیے، کسی بھی سماج و معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے اپنے پرائے ہوتے ہیں جو وفات پا جاتے ہیں، اور ان کے اولاد جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں، وہ رہ جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ جس سماج میں، جس رشتہ داری میں، جس خاندان میں، جس کنبے قبیلے میں اگر کوئی ذمہ دار مر جاتا ہے، کوئی گارجین مر جاتا ہے، ماں باپ مر جاتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اس کی نگہداشت اس کے بھائی کے، اس کے چچا کے، یا اس کے کسی اپنے قریبی رشتہ دار کے سپرد کر دی جاتی ہے کہ یہ آپ کے بھائی کا بیٹا ہے، یا آپ کے ماموں کا بیٹا ہے، یا آپ کے چچا کا بیٹا ہے، یا آپ کے فلاں کا بیٹا ہے، اب اس کی ذمہ داری آپ کے سر پر ہے، ذرا اس کو دیکھ بھال لیجئے، اس کی پڑھائی لکھائی کا بندوبست کر دیجئے، اس کے مال و متاع کی حفاظت کر دیجئے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو مرنے والا ہوتا ہے وہ بڑا ہی دولت مند ہوتا ہے، تو عام طور پر لوگوں کی جو نظر ہوتی ہے اس کے دولت پر ہوتی ہے، اور چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے وہ بچہ میرے کیئر ٹیکنگ میں آ جائے، میرے انڈر ٹیکنگ میں آ جائے، میرے ذمہ داری میں آ جائے، اور مال و دولت کو ہم کھیلتے رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی ہوا کرتا تھا، اور آج بھی ماڈرن انداز میں ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ جاہلیت کے انداز میں کرتے تھے، آج کسی بھی کے بھی مال کو ہڑپنا ہے تو ماڈرن والے انداز میں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انسانوں کو، مسلمانوں کو سبق دیا، طریقہ سکھایا کہ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس صورت میں کہ وہ بہتر ہو، اور آگے مزید فرمایا حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم نوجوان ہو جائے، اپنے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، سوچ سمجھ کی عمر کو پہنچ جائے، تو پھر اس کا مال اس کے ذمہ لگا دو۔ سامعین اکرام، یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اگر تمہارے انڈر میں، تمہاری تحویل میں یتیم ہو، یتیم کی ذمہ داری ہو اور اس کا مال ہو، تو اس کے مال کے بارے میں، اس کے مال کو کھانے کے بارے میں بالکل نہ سوچو، بالکل نہیں لو۔ کیوں نہیں لو؟ کیونکہ وہ یتیم کا مال ہے۔ اگر خرچ بھی کرنا ہے، اگر اس مال کو خرچ کرنا ہے تو ایسے طریقے سے خرچ کرنا، ایسے طریقے سے نہیں خرچ کرنا کہ ادھر ادھر خرچ کر کے مال کو ختم کر دیا، یا ایسا اندازہ اختیار کیا کہ سارا مال ہمارے ذمہ میں چلا آیا، سب ہماری ملکیت میں آ گیا، ایسا ہرگز نہ سوچو۔ اگر خرچ بھی کرنا ہو تو اس انداز میں خرچ کرنا کہ یتیم کی بہتری ہو، کیونکہ یتیم کی پرورش اور اس کی نگہداشت یہ ایسا عمل ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں بالکل ایسے ہوں گے۔ یتیم کی پرورش، اس کی دیکھ بھال، اس کی نگہداشت، اس کے مال کی دیکھ بھال، اس کو پرورش کرتے ہوئے بچپنے سے بلوغت تک پہنچانا، یہ ایسا عمل ہے کہ جو آدمی اس عمل میں کھرا اترا اور بالکل قرآن و حدیث کے مطابق یتیم کی پرورش کی،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں میں اور یتیم بالکل ایسے رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انگلی کا اشارہ فرمایا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ 7 ہلاک کرنے والے جو گناہ ہے، 7 ہلاک کرنے والے جو گناہ ہے اس سے بچو. صحیح البخاری کتاب الوصایا حدیث نمبر 2766. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ وما ہن، وہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ کون کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کو گنانا شروع کیا. الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. والسحر، جادو کرنا. ابھی لوگ جادو کرتے تھے نا ایک دوسرے کے اوپر، جادو کرتے ہیں، آج بھی جادو کرتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں، جادو کر دیتے ہیں. یہ بھی ایسا گناہ ہے جو کرنے والے کو ہلاک کر دیتا ہے. وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی جان کو ناحق قتل کرنا یہ بھی ایسا گناہ ہے جو انسان کو ہلاک کر دینے والا ہے. اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گناہوں کو گناتے ہوئے، کاؤنٹ کراتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کو کھانا بھی اتنا بڑا گناہ ہے جو انسان کو ہلاک و برباد کر دینے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے یتیم کا مال اگر کسی کی تحویل میں ہو تو ایمانداری کے ساتھ اس کی دیکھ ریکھ کرنا ہے، خرچ بھی کرنا اس انداز میں کہ یتیم کا فائدہ ہو. اس میں سے ہم یعنی جس کے ذمے میں وہ یتیم کا مال ہے اور یتیم کی دیکھ بھال ہے وہ اسی صورت میں کھا سکتا ہے کہ وہ تنگ دست ہو، اس کے پاس کوئی دوسرا رستہ نہیں ہو، تو اس میں سے اتنا لے سکتا ہے مقرر کر کے 4 آدمی کو بٹھا کر کے سمجھ کے کہ دیکھیے بھائی ہم اس یتیم بچے کی پرورش کر رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم غریب ہیں، مسکین ہیں، ہمارے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اب یتیم کی بھی دیکھ ریکھ کرنا ہے تو کیا کیا جائے؟ تو ایک وظیفہ اس کا مقرر ہو جائے کہ مہینے میں آپ اتنا لے لیجئے، اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو تو اتنا کھا سکتا ہے. وہ کرنا یتیم کے مال کے ہیر پھیر اور کھانے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس صورت میں کوئی بہتر ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور اس کا مال اس کو دے دیا جائے اور اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جائے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدوں کو پورا کرو، عہد کو پورا کرو، کیونکہ وعدے اور عہد کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. ابھی دنیا میں کوئی بھی وعدہ کرتے ہیں، وعدہ 2 طرح کا ہے. ایک وعدہ وہ ہے جو ہماری فطرت میں اللہ نے ڈالا ہے، اور وہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب لیا تھا؟ عالم ارواح میں لیا تھا. کیا وعدہ لیا تھا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سبھی نے بیک زبان ہو کر کے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں اور ہم آپ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. تو گویا یہ ایک وعدہ ہے جو تمام کے تمام انسانوں نے کیا ہے، اس وعدے کو بھی پورا کرنا ہے. اور ایک وعدہ یہ ہے جو انسان سے کرتا ہے، چاہے وہ لین دین کے بارے میں ہو، چاہے وہ کاروبار کے بارے میں ہو، چاہے وہ اور کسی بھی چیز کے بارے میں ہو، نکاح کے بارے میں ہو، دنیا میں چلتے چلتے کوئی وعدہ کر لیا ہو تو اس وعدے کو پورا کرنا ہے. اگر وعدے کو پورا نہیں کیا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس وعدے کے بارے میں پوچھے گا کہ میرے فلاں بندے سے تم نے فلاں وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو تم نے پورا کیوں نہیں کیا؟ تو وعدے کو پورا کرنا، وعدے کو توڑ دینا. ابھی کسی سے کوئی وعدہ کیا، کسی سے بھی کوئی وعدہ کیا اور وعدہ کر کے توڑ دیا، نیکی کا وعدہ، یاد رکھیں، گندی باتوں کا وعدہ نہیں، برائی کا وعدہ نہیں. ابھی بہت سارے لوگ گندی باتوں کا بھی وعدہ کر لیتے ہیں، تو اس کو اس میں نہ ملائے، کیونکہ گندی باتوں کے وعدے کو توڑنے کا حکم ہے کہ نہیں؟ غلط وعدوں کو توڑنے کا حکم ہے. کوئی آدمی کسی سے کہے گا کہ ہم تمہارے ساتھ بدکاری کریں گے، کوئی آدمی کسی سے کہے کہ ہم تمہارے ساتھ بدکاری کریں گے اور وعدہ کر لے، اس کو توڑنے کا حکم ہے. کوئی کسی کو کہے کہ ہم تمہارے ساتھ چوری کریں گے، اس کو توڑنے کا حکم ہے، کیونکہ گناہوں کے اوپر وعدہ نہیں ہوتا ہے، اچھائیوں کے اوپر وعدہ ہے. کوئی کسی کو وعدہ کیا کہ ہم تم کو نوکری دلائیں گے، کوئی کسی کو وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے پاس آئے ہیں مدد کے لیے، ہم آپ کی مدد کریں گے. کوئی کسی سے وعدہ کرے کہ ٹھیک ہے ہم یہ کریں گے. کوئی اللہ سے وعدہ کرے کہ ہم کبھی بھی جو ہے غلط کام نہیں کریں گے. کوئی اپنے ماں باپ سے وعدہ کرے کہ ہم کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کریں گے. کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرے کہ ہم ہمیشہ نماز پڑھیں گے. تو اس طرح کے جو وعدے انسان یا تو اللہ سے کرتا ہے یا اپنی زندگی میں کرتا ہے، تو ایسے وعدے کو پورا کرنا ہے. اور جو نہیں پورا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو منافقوں میں شمار فرمایا. منافق کی نشانی 4 بتلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس میں ایک وعدہ ایک جو یہ بھی بتلایا کہ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جو منافق ہوگا وہ وعدہ کرے گا اور پھر وعدے کو توڑے گا.
وعدہ کرے گا وعدے کو توڑے گا. تو وعدے کو پورا کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا اور کہا کہ جو بھی وعدہ کرتے ہو دنیا میں اس وعدے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی، پوچھا جائے گا. سامعین کرام، اس کے بعد جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑے گناہ کی طرف اشارہ فرمایا اور اس سے بچنے کی تلقین کی، اور وہ گناہ عام طور پر سماج و معاشرے میں پایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. جب تم ماپ تول کرو تو پورا پورا ناپو اور پورا پورا تولو، اور جب تولو تو ترازو کو بالکل سیدھا کر کے تولو. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہے. دیکھیے، ماپ تول میں کمی کرنا، اگر کہیں سے مال لینا ہے تو پورا پورا تول کر کے لینا، اور اگر لوگوں کو دینا ہے تو کم تول کے دینا، ڈنڈی مار دینا، مال غلط ہے گھٹیا ہے اور اس کو اچھا بول کر کے بیچ دینا. سمجھ رہے ہیں نا؟ مال گھٹیا ہے، برانڈیڈ نہیں ہے، نہیں بہت اچھا مال ہے، نہیں بہت اچھا ہے کہہ کر کے بیچ دینا، جھوٹ بول کر کے بیچ دینا، سامان کے اندر ملاوٹ کر کے بیچنا، یا کاروبار کے فراڈ کے کسی بھی ہتھ کنڈے کو اپنانا، تمام کی تمام چیزیں اس میں آتی ہیں. اور یہ ایسا جرم ہے کہ اس جرم کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کو یہ ہلاک کر دیا، شعیب علیہ السلام کی قوم کو. سیدنا شعیب علیہ السلام کے قوم کو، ان کی امت کے لوگوں کو اللہ نے ہلاک کیا. اس کی جو وجہ تھی اس میں سے ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جب وہ لوگ کسی سے لیتے تھے تو بھرپور لیتے تھے، اور جب کسی کو دیتے تھے تو ڈنڈی مار کر کے دیتے تھے، مختلف انداز میں فراڈ کرتے تھے، دھوکہ دے کر کے مال کو ہتھیا لیتے تھے. مختلف طریقے سے جو کاروباری ہتھ کنڈے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام اپناتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور سے امت مسلمہ کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس آیت کریمہ کو نازل فرماتے ہوئے کہا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ. جب ماپ تول کر کے دینا ہو تو بھرپور ماپ تول کر کے دو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. اور ترازو کو بالکل سیدھا کر کے تولو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. یہ انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے اور بہت ہی اچھا طریقہ ہے. یعنی طریقہ بھی اچھا ہے اور انجام کے لحاظ سے بہتر کیسے ہے؟ دنیا میں اگر آپ ایمانداری کو، اچھائی کو، امانت کو اگر اپنائیں گے تو ایک ساکھ بیٹھے گی، اس کاروبار کی بھی ساکھ. بہت اچھا دکان ہے، یہ بہت اچھا دکاندار ہے، کاروبار میں فروغ ہوگا، ترقی ہوگی اور اللہ بھی برکت دے گا، اور آخرت کے لحاظ سے تو ہر حال میں بہتر ہے. تو اللہ نے اس لیے کہا کہ یہ جو عمل ہے یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہے. سامعین اکرام، ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر وصیت اور نصیحت کے طور پر بیان فرمائی ہے، جس کو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.